الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل بآواز بلند و شریف الصلاۃ والسلام سیٹنگ کر کے درود شریف پڑھ کے تھوڑی تھک کے بیٹھا تھوڑے عیسائی نکلو بس بس کام شروع کر دیا تو کام بس مکا دیا میں تو صاحب خانہ دی اجازت نال ہاں مجبور ہم کی جانو چاچا خیر فرمائش کی تھی خواہش کی تھی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، ان کے اوصاف کی کہاں ہے انتہا، ان کا رتبہ ہے کیا خود ہی جانے خدا، کیا کروں میں بیاں وہ کہاں میں کہاں. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم سرنشین میں بشاں سید سروران سید سجاں فخر موجودات مبدأ کائنات زینت بزم کائنات اصل کائنات جان کائنات نیر بطحا رازدار ماہوہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ دور اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگ و دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب سعید، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم المقام چچا محمد قمر الدین صاحب کو. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کا اہتمام انتظام کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کے مزید علم و عمل میں برکتیں اور رحمتیں فرمائے. اور آج کی اس محفل کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آج کی یہ محفل محمد فہیم ان کی منگنی کے سلسلہ میں خوشی میں انعقاد پذیر ہے، کیونکہ ابھی ان کا یہ پروگرام بنا ہے اور اسی خوشی میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کو مزید برکتیں اور رحمتیں اور آنے والے اس سفر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ سے حل فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. آمدم برسر مطلب اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں. تمام تر حمد کے لائق بلا سنیت الخدا
وہ معبود کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، وہ مقصود سیاہ منزل کعبہ کو حسین اولا خدا، جو خالق حسین نظاروں کا بھی ہے، جو خالق منبھات کوثاروں کا بھی ہے، جو خالق دلفریب آبشاروں کا بھی ہے، جو خالق خوبصورت ملغداروں کا بھی ہے، جو خالق خلق عدم کا بھی ہے، جو خالق معرفت شیش کا بھی ہے، جو خالق رفت زکریہ کا بھی ہے، جو خالق لحن داؤد کا بھی ہے، جو خالق جلال موسیٰ کا بھی ہے، جو خالق حسن یوسف کا بھی ہے، جو خالق زہد عیسیٰ کا بھی ہے، وہ خالق ہواؤں کا بھی ہے، فضاؤں کا بھی ہے، آسمانوں کا بھی ہے، زمینوں کا بھی ہے، لیکن جب اس رب العالمین سے، اس خالق کائنات سے، اس صناع کائنات سے، اس مسجود کائنات سے، اس مقصود کائنات سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں، تو خالق کائنات ہو کر، مالک کائنات ہو کر، خالق کائنات ہو کر، صناع کائنات ہو کر، مسجود کائنات ہو کر، مقصود کائنات ہو کر، اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پر خلق عدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیش کو پیش نہیں کرتا، جرأت تبلیغ نوح کو پیش نہیں کرتا، رفعت زکریہ کو پیش نہیں کرتا، جلال موسیٰ کو پیش نہیں کرتا، حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، زہد عیسیٰ کو پیش نہیں کرتا، اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پر اگر کوئی شے پیش کرتا ہے یا تو مصطفیٰ کی سیرت کو پیش کرتا ہے یا مصطفیٰ کی صورت کو پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، جشنید میلاد النبی جناب علامہ محمد ضیاء الحق صاحب۔ اللہ کریم نے اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف جوش خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت اس بات پہ نص ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رب نے اعلان کر دیا ہے یہ آنے والا وہ آیا ہے جس کو رب نے اپنی ذات پہ دلیل بنایا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھیجا ہے پھر ساتھ اعلان بھی کر دیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا یہ لاڈلا جو ہم نے بھیجا ہے، جو اپنا محبوب جو ہم نے بھیجا ہے، اس کو اپنی ذات پہ اللہ نے دلیل بنایا ہے، اور اسی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے پیدا فرمایا اور جنت میں جب تک رکھا چاہا رکھا، پھر جب آپ سے اجتہادی خطا سرزد ہوئی، زمین پر تشریف لائے، اس دوران 300 سال گزر گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی کے طلبگار رہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن ایک دن خیال آیا، اسی خیال سے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور وہ خیال کیا تھا، وہ الفاظ کیا تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، بخشش کا پروانہ نہ ملا، تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت لی، اے میرے پروردگار میں تجھے محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، تو میری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، بات کرنے کی بات دیر تھی، رب نے فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے منصب نبوت عطا کر دیا ہے، پر یہ بتا تو نے محمد کو پہچانا کیسے ہے، محمد کو جانا کیسے ہے؟ ابھی تک تو آئے نہیں، ابھی تک تو ان کا ظہور ہوا نہیں، ابھی تک تو دنیا میں ہم نے ان کو بھیجا نہیں، تو نے ان کو پہچان کیسے لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، اپنی روح خاص جب میرے اندر ڈالی، جب میں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھا کر دیکھا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ جب میں جنت میں گیا، جنت کے محلوں پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ جب میں جنت کے بالا خانوں میں گیا، میں نے جنت کے جس درخت کے جس پتے کو دیکھا، میں نے جنت کی حوروں کی پیشانیوں کو دیکھا، میں نے تمام جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ یا اللہ میں سمجھ گیا
جس کو رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، وہ نام کوئی عام نہیں ہے، وہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی خیال سے تیری بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے حق پہچانا ہے، تو نے سچ پہچانا ہے، اور اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، فرمایا یہ زمین نہ بچھاتا، یہ آسمان نہ سجاتا، بلکہ اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی، وہ جو نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا، نہ عالم ہست وجود ہوتا نہ زندگی کا وجود ہوتا، نہ عالم ہست وجود ہوتا نہ زندگی کا وجود ہوتا، جہاں کی تخلیق ہی نہ ہوتی تو حاصل دو جہاں نہ ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے کہا نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش جمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ بلبلیں چہچہاتی بھی نہیں، یہ آسمان پہ ستارے بھی نہ جگمگاتے، یہ اس دنیا کے اندر یہ بہار یہ رونقیں بھی نہ ہوتی، یہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ آج تک جو کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ آپ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علی البرکت نے کہا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہاں وہ نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں کچھ نہ ہوں، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہ ہو۔ اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے حبیب کو اتنی عظمت اور شان عطا کی ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا بھی پورا نہ ہوا۔ رب کریم نے کتنا احسان کیا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں تو بے شمار عطا کی ہیں، اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، انلمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، پر جب اپنے حبیب کی بات آئی ہے پھر احسان جتایا ہے، کسی نعمت پہ احسان نہ جتا کر اپنے حبیب کو بھیج کر جو احسان جتایا ہے، معلوم ہوا یہ نعمت اصل نعمت ہے، باقی ساری فرع ہے، باقی اس نعمت کی وجہ سے ہے، اصل نعمت پہ احسان جتایا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ خدا خیرات دیتا ہے ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی وجہ ہے، پوری کائنات پہ جو نعمتیں ہوئی ہیں، پوری کائنات کا جو وجود ہوا ہے، پوری کائنات پہ اللہ نے جو یہ رونقیں سجائی ہیں، محبوب یہ اصل وجہ آپ ہیں، اصل وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بذات وقار اللہ کریم نے احسان جتایا۔ اور ایک بڑے پتے کی بات عرض کرتا چلوں کہ ہوتا یوں ہے، توجہ رکھنی ہے میری طرف، ہوتا یوں ہے کہ بیٹے پہ باپ کا احسان ہوتا ہے، بیٹے پر باپ کا احسان ہوتا ہے، بیٹے کا وجود باپ کی وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، بیٹے پر باپ کا احسان ہوتا ہے، بیٹے کا وجود باپ کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، بیٹے کو شرف باپ کی وجہ سے ملتا ہے، پر کائنات میں میرے آقا وہ منفرد بیٹے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے جتنے بھی آبا ہیں ان سب کو عزت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔
لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال جتنے بھی آبا ہیں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. حضرت آدم علیہ السلام ابھی میں نے واقعہ بیان کیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی رب کی بارگاہ میں جو توبہ قبول ہوئی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی. شرف آدم علیہ السلام کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور پھر اگر آگے چلے آئیں حضرت شیس علیہ السلام کو خود فرما رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے آخر میں اکیلے بیٹے حضرت شیس پیدا ہوئے، حالانکہ جوڑا جوڑا آتا رہا، پر چونکہ نور نبوت حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہونا تھا اس لیے وہ اکیلے پیدا ہوئے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا، آپ اس دار فانی سے کوچ کرنے لگے، جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہونے لگا، جب آپ کی زندگی کا چراغ گل ہونے لگا، فرمایا میرے بیٹے جب بھی تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا ہے، محمد کا بھی ذکر کرنا ہے. عرض کی ابا جی یہ کون ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے یہ وہ ہستی ہیں جب رب نے مجھے پیدا کیا میں نے جنت کے جس مقام پر بھی دیکھا میں نے رب کے نام کے ساتھ ان کا نام پایا. اس لیے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے. اور اگر ہم آگے چلیں حضرت نوح علیہ السلام کو عزت ملی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی کس لیے؟ نام محمد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، رب نے ان کی کشتی کنارے لگائی. اور مولانا جامی فرمانے لگے اگر محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از گھر کے نہ جینا. فرمایا اگر آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں محمد کریم کا وسیلہ نہ دیتے، اگر نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ دیتے، نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نوح کی کشتی کنارے لگتی. آدم کی توبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ قبول ہوئی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کنارے لگی ہے. اور اگر ہم آگے آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی، نور نبوت ان کی پشت میں منتقل ہو چکا تھا اور آگ جلا نہ سکی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں ورتا نار الخلیل مقتتمن فی صلبہ انت کیف یختارکو وانت ولد اشرقت الارض وداعت بنورک الافق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کیسے سکتی تھی جب آپ خود ان کی پشت میں موجود تھے؟ واہ واہ کیا کمال ہے. حضرت عباس فرما رہے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا جان یہ کہہ رہے ہیں، حضور کے سامنے یاد کر رہے ہیں، بیان کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں گئے ہیں، جو آگ سے بچ نکلے ہیں، یا رسول اللہ آگ جلا کو کیسے سکتی تھی جب آپ کا نور نبوت ان کی پشت میں موجود تھا؟ معلوم ہوا بچے اس لیے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا نور نبوت ان کی پشت میں جو موجود تھا رب نے آگ سے بچا لیا ہے. اور صرف یہی نہیں بچے، ہم آگے چلیں تو پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری کوشش کر دکھائی، پورا زور لگا لیا پر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی. اس لیے کہ نور نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہو چکا تھا. رب نے شرف بخشنا تھا، رب نے بچانا تھا، کیونکہ نور نبوت کو آگے منتقل کرنا تھا. ابھی تک نور نبوت ان کی پشت میں تھا، رب کریم نے ان کو بھی بچایا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ پہ آ جائیے، حضور کے والد گرامی. جب آپ کے دادا حضور نبی کریم کے دادا جان آپ نے جب منت مانی کہ آب زمزم شریف کا کنواں اگر میں کھود لوں مجھے مل جائے، کیونکہ نہیں مل رہا تھا، مل جائے تو میں 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں.
اب انہوں نے کنواں کھود لیا، تلاش کر لیا. پھر جب قرہ نکالا گیا تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا. اب قرہ عبداللہ کے نام نکل آیا ہے. اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب یعنی حضرت عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے تیار ہو گئے تھے، اپنی منت کو پورا کرنے لگے. تو قوم قبیلے والوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے، اتنا زیرک بندہ ہے، اس کے بدلے کو اور چیز کر لیتے ہیں. تو گویا قصہ مختصر اس طرح ہوا، رائے سے وہ کسی کاہن سے کسی آپس میں مشورہ سے حضرت عبداللہ کو ایک طرف کر لیتے ہیں، اونٹ دوسری طرف کرتے ہیں. جب جس وقت تک حضرت عبداللہ کا وزن زیادہ ہوتا رہے گا اس وقت تک اونٹ بڑھاتے جائیں گے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک اونٹ، دو اونٹ، تیسرا اونٹ، ایک طرف حضرت عبداللہ ہے، ایک طرف اونٹ رکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب ہوئے، اونٹوں کا وزن بڑھ گیا، حضرت عبداللہ کا وزن کم ہو گیا اور 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پشت میں موجود تھا. رب نے شرف بخشا ہے، ہم نے جو تمہیں بچایا ہے وہ اپنے محبوب کے وسیلہ سے بچایا ہے. ہوتا یوں ہے بیٹے پہ باپ کا احسان ہوتا ہے، پر ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اپنے سارے آبا پہ اس کا احسان ہے. صرف ان کے نہیں ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، فرمایا ہم نے واہی کی اے محبوب آپ کی طرف کہ آپ نے ملت ابراہیمی پہ چلنا ہے. اب ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہ قربانی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ذبح کرنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. تو معلوم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سنگل نہیں بچے، آپ ہی اکیلے نہیں بچے، بلکہ آپ کی وجہ سے قیامت تک اللہ کریم نے ہر مومن کو بچایا ہے. واہ واہ واہ. ورنہ ہوتا یوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، ورنہ ہوتا یوں ہر بیٹے کی گردن پہ چھری چلتی، کیونکہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہونی تھی. صرف حضرت اسماعیل کو نہیں بچایا گیا، یہ احسان صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں ہوا، بلکہ رب کریم نے قیامت تک آنے والے ہر مومن کی گردن کی بقا محبوب کے صدقے میں رکھی ہے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. بہت اچھے. حضرات کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس لیے رب نے فرمایا یہ محبوب عام نہیں ہے، ہم نے تو اپنا پیارا لاڈلا تمہیں عطا کر دیا ہے. معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے جانا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا شرف ہے، عزت و عظمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا مانگتے رہے؟ کیا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ کریم مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضور داتا صاحب غریب نواز تھکے تو نہ ہو گئے. سبحان اللہ جی، کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں تو یقین جانوا تو کیونکہ حضور دا تذکرہ ہے، یقینی گل ہے. الحمدللہ مالک دا احسان اور شکر ہے. وہ تذکرہ تو پھر یقینی گل ہے مزہ آ جاندا ہے تے پھر بندہ بیان کرتا ہی رہندا ہے. تے البتہ یہ کہ عوام کو دیکھنا پوندا ہے کہ نہیں آپ لگا رہا تے پھر تے اس واسطے اگر تھوڑا جی ٹائم ہوے دل ہوے تو تھوڑا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. کوئی نہیں، نماز چھٹی سے کرتا ہوں جی. اصل بیٹھا تو اکٹھے ہیں جی. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے حضور داتا صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں بڑی دلچسپ گل لکھی. آپ فرمانے ایک ہوتا ہے صاحب محادثہ اور ایک ہوتا ہے صاحب مسامرہ. صاحب محادثہ وہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو رب کا قرب ملے، رب کی معیت ملے اور وقت دن کا ہو، وہ صاحب محادثہ ہوتا ہے. اور صاحب مسامرہ وہ ہے کسی کو اللہ کا قرب ملے، اللہ کی معیت نصیب ہو اور وقت رات کا ہو، وہ صاحب مسامرہ ہوتا ہے.
حضور داتا صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں صاحب محادثہ پہلے نبیوں کا مقام ہے، صاحب مسامرہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ صاحب محادثہ وہ ہوتا ہے جب رب سے ملنا چاہتا ہے تو رب فرماتا ہے اے کلیم پہلے 40 دن روزے رکھ، 40 دن عبادت کر، مجاہدہ کر، پھر میرے پاس آنا۔ اور جب صاحب مسامرہ کی بات آتی ہے، ہمارے حبیب کی بات آتی ہے، اللہ کے لاڈلے کی بات آتی ہے، پھر رب 40 دن تک انتظار نہیں کراتا، 40 دن روزے نہیں رکھاتا، بلکہ اللہ کریم 70,000 ملائکہ کو بھیج کر جبریل کو یہ پیغام بھی بھیجتا ہے، ساتھ سلام بھی بھیجتا ہے کہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے، یہ کہہ دے ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم تمہاری ملاقات کو مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا اب دے دگر اب تو چیزیں دگر، اب دے دگر اب تو چیزیں دگر، ما سراپا انتظار ہو منتظر، قصد سرے اب تو اگاہے نیز، اب تو جس سرے الا اللہ نیز۔ فرمایا ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبدہ، ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے اس کا بندہ۔ جو بندہ ہے وہ التجائیں کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تمنا کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے رب کی رحمتوں کا۔ اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو محو خواب ہوتا ہے، رب کریم خود اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرات دی وقار حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں صاحب محادثہ اور صاحب مسامرہ میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جب صاحب محادثہ وہاں جاتا ہے تو وہاں عرض کرتا ہے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کلام میں اتنا حسن ہے، تیری آواز میں اتنی شیرینی ہے، تیرے آواز میں اتنا مٹھاس ہے، تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ یا اللہ ذرا حجاب اٹھا، ذرا اپنا آپ دکھا۔ جواب لن ترانی میں آتا ہے، لیکن جب صاحب مسامرہ کی بات آتی ہے رب اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے، وہاں رب ارنی کی التجائیں نہیں ہوتی بلکہ رب اپنا آپ دکھا دیتا ہے۔ اور ما ذاق البصر وما طغى سے تعریف کرتا ہے جس آنکھ نے میرا دیدار کیا ہے وہ آنکھ نہ حد سے بڑی ہے نہ ادھر ادھر پھٹکی ہے، بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرا رب بڑا حسین ہے، میں نے اپنے رب کو بڑا حسین دیکھا ہے، میرا رب بڑا حسین ہے، میں نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صاحب مسامرہ اور صاحب محادثہ میں تیسرا فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب صاحب محادثہ کوہتور پہ جاتا ہے رب فرماتے فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اس طرح بھی برادر محترم محمد عبد الرحمن صاحب بھی بیان کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہتور پہ گئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، لیکن جب حبیب کبریا کی بات آتی ہے، جب امام الانبیاء کی بات آتی ہے، جب اللہ کے حبیب کی بات آتی ہے اور بات عرش پہ پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پہ جلوہ افروز ہیں، اور جب خود کہا نہیں گیا، جب خود اپنے نالین پاک اتارنے کا ارادہ فرمایا، رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب جوتوں سمیت آ جائیے۔ عرض کی مولا کوہتور پہ موسیٰ کی بات ہو، تو خود کہتا ہے فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یا اللہ وہاں جوتے اتارنے کو حکم دے دیا تھا، یہاں فرمایا اے حبیب ٹھیک کہتا ہے، وہاں ہم نے کہا تھا وہاں طور تھا جہاں عرش ہے، پر ہم نے وہاں جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں سے یہ مٹی طور کی لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت میں مزید اضافہ ہو، اور محبوب ہم تمہارے جوتوں سے اس عرش کو عظمت دینا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد
محبوب تیرے جوتوں سے فضیلت دینا چاہتے ہیں. صاحب مسامرہ اور صاحب حادثہ اب دے دگر اب دو چیزیں دگر ما سراپا انتظار او منتظر قصد سرے اب دو آگاہ نیز اب دو جس سرے الا اللہ نیز. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے رب کے. اور یہی بات میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر والذی باسنی لم یعلمنی حقیقت غیر ربی. اے صدیق تو غاروں میں اور تو سفر میں حجر میں امن میں جنگ میں گھر میں بار میں ہر وقت تو میرے ساتھ رہا ہے. اور تجھے یہ بات بتا دوں شاید کبھی خیال ہو تجھے تو خیال نہیں ہوگا امت کو بتانا مقصود تھا آنے والوں کو بتانا مقصود تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو جب یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے قدمے میں گزاری ان کو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر خدا کی قسم میری حقیقت کو میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. لم یعلمنی حقیقت غیر ربی میری حقیقت صرف میرا رب ہی میری حقیقت جان سکتا ہے. میری حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. محمد سر وحدت ہے رمز اس کی خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. اور قاسم نانوتوی نے کہا ہے تو زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبراں شیخ ابرار تو بوئے گل ہے اگر مثلے گل ہے اور نبی. تو بوئے گل ہے اگر مثلے گل ہے اور نبی. تو نور شمس گھر اور انبیاء ہیں شمس و نہار. یا رسول اللہ آپ خوشبو ایک ہوتا ہے نا پھول یا رسول اللہ کا دوسرے انبیاء پھول ہیں تو پھر ان پھولوں میں خوشبو آپ ہیں. یا رسول اللہ اگر دوسرے سورج ہیں سورج کی جو روشنی ہے وہ آپ ہیں. حیات جہاں ہے تو ہیں اگر وہ جانے جہاں. یا رسول اللہ اگر وہ اس جہان کی جان ہیں تو اس جان کی جان آپ ہیں. اور یا رسول اللہ اگر وہ تو دیدہ بیدار گر ہے وہ دیدہ تو نور دیدہ ہے گر ہے وہ دیدہ بیدار. یا رسول اللہ اگر وہ دیکھنے والے ہیں دوسرے انبیاء اگر دیکھنے والے ہیں ان کی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ آپ ہیں. کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. یا رسول اللہ کہاں تمہاری معراج کہاں موسیٰ علیہ السلام کی بلندی کہاں تمہاری معراج کہیں زمین اور آسمان بھی کہیں برابر ہوئے ہیں. خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ اور تمہارا لیجیے خدا خود طالب دیدار. صاحب محادثہ صاحب مسامرہ کی بات پھر آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار چاہتے ہیں اور رب اپنے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا کے خود اپنا دیدار کراتا ہے. جمال کو تیرے کب پہنچ حسن یوسف کا وہ دل ربا زلیخا تو شاہد ستار. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت وہی بات رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. وہی بات جو حضور نے حضرت ابوبکر سے کہی تھی. حضرت قاسم نانوتوی نے یہی اختتام کیا ہے نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر آپ کو حجاب بشریت پہنا کر بھیجا گیا. بظاہر تو آپ بشر بن کے آئے لیکن اگر حقیقت کی بات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے تمہارے رب کے. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض وہ ہیں جس سے رب نے کلام کیا ہے بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کر دیا ہے. درجوں کس کو بلند کیا ہے بغیر کسی سوچ سمجھ کے بغیر کسی ادھر ادھر ہوئے فوراً یہ ذہن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ سب درجوں سے بلند درجہ جس کو عطا کیا ہے وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. اور علامہ غلام سیدی صاحب نے بڑے پتے کی بات کی. علامہ صاحب فرماتے ہیں یہاں درجات کو ذکر کیا ہے